تو اس زندگی کو آپ نے کیسے گزارنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہر دور کے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے اپنا پیغام بھی نازل فرماتے رہے۔ تو آخری امت اللہ رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں رکھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر جو اپنی ہدایت کی اور اپنے پیغام جو بھیجا اسے قرآن کریم کہتے ہیں۔ قرآن کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ قرآن کا معنی ہے بار بار پڑھے جانے والا، وہ کلام، وہ بات جس کو بار بار پڑھا جائے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اور یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے جو اس نے فرشتوں میں سے سب سے افضل فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کا انتخاب کر کے انسانوں میں سے اور انبیاء میں سے سب سے افضل انسان، سب سے افضل بشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اسے قرآن کہتے ہیں۔ اور یہ قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ کتاب لوگوں کی قیامت تک رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، اور اس قرآن کے اندر انفرادی طور پر بھی انسان کی رہنمائی اللہ نے رکھی ہے، اور اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی اس کتاب کے اندر رکھی ہے۔ قرون اولیٰ کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی قرآن کی نسبت سے دنیا کے 3 بر اعظموں پر حکومت کی ہے، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جس نے مکہ کے بدوؤں کو جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ایک تالاب سے اونٹنی کے پہلے پانی پینے کی وجہ سے سالوں سال ان کے اندر جنگیں اور لڑائیاں ہوتی تھیں، اور جب یہ کلام، یہ قرآن اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے ان سخت دل بدوؤں پہ نازل فرمایا، ان کو بتایا، جو رہزن اور ڈاکو اور چور تھے وہ لوگوں کی عصمت کا خیال کرنے والے بن گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے ان کا وجود اسلام کے خلاف اتنا گرم تھا کہ ابو جہل نے فرمایا، ابو جہل نے کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرے گا اس کو میں 100 اونٹ اور 1000 اشرفیاں چاندی کی عطا کروں گا۔ تو جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو تلوار کو نیام سے نکال کر اپنے گھر سے نکل پڑتے ہیں کہ میں آج اس آدمی کا خاتمہ کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ تو کیا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ارادہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے عمر، ویسے تو واقعی بڑا کڑیل اور غسیلے انداز کا مالک ہے، لیکن آج تیرے تیور کچھ اور ہی بتا رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں آج اس چیز کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے ہمارے مکے کی فضا خراب ہوئی ہے۔ تو نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کو ختم کرنے سے پہلے تو اپنے گھر کا خیال کر، اپنی بہن کا خیال کر، وہ مسلمان ہو چکی ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لاتے ہیں، تو گھر کے باہر ہی ابھی ہوتے ہیں تو سنتے ہیں کہ اندر سے رب العالمین کے کلام کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ اللہ رب العالمین کا کلام سنتا ہے تو اس کا اتنا دل موم اور نرم ہو جاتا ہے کہ جو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا تھا
وہ اپنے آپ کو رحمت للعالمین کے قدموں میں اسلام حاصل کرنے کی خاطر اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ یمن کے رہنے والے ہیں، اور یہ مکہ مکرمہ طواف کے لیے، حج کے لیے آتے ہیں۔ یہ سردار قسم کے لوگ تھے۔ جب یہ مکہ میں تشریف لاتے ہیں تو مکے والے کہتے ہیں کہ بھائی تو اپنے علاقے کا سردار آدمی ہے، اور تو فصاحت و بلاغت کا مالک ہے، تو عربی زبان کو بڑا اچھی طرح سمجھتا ہے، اور تو شاعر بھی ہے، لیکن یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کو ایک بات بتائیں۔ ادھر ہمارے یہاں ایک آدمی ہے، وہ ایسا کلام بولتا ہے کہ جو لوگ اس کلام کو سنتے ہیں وہ اس کے جادو میں آ جاتے ہیں، تو یہ ہم آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں کہ کہیں آپ وہ کلام سن کر آپ کے بھی اوپر جو جادو ہے وہ نہ چل جائے۔ تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کی باتیں سن کر اپنے کان میں نے روئی ٹھونس لی کہ اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو نکلنے والے الفاظ ہیں وہ میرے کان سنے ہی نہ، میں اپنا حج عمرہ کروں اور یہاں سے واپس چلا جاؤں۔ تو ایک دن وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یار میں اپنے علاقے کا معزز آدمی ہوں، ڈیرے دار ہوں، سردار آدمی ہوں، میں شاعر آدمی ہوں، میں بھلا کیسے کسی کی باتوں میں اتنی جلدی آ سکتا ہوں؟ میں اس کلام کو، اس کی بات کو سنوں تو صحیح، وہ کہتا کیا ہے؟ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ قرآن وہ اللہ کا کلام ہے، وہ کسی انسان کی بات گفتگو نہیں ہے۔ جب وہ اللہ کا کلام سنتا ہے تو وہ اللہ کا کلام اس کے دل پہ اثر کر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر جا رہے ہوتے ہیں تو یہ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے ساتھ آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں آیا کچھ اور ارادے سے تھا، لیکن اب ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کا دیوانہ اور مرید نہ بن جاؤں۔ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کریم۔ حضرت ثمامہ بن آثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے۔ یہ بھی اپنے علاقے کے، نجد کے علاقے کے سردار لوگ ہیں۔ ایک سریے پہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھیجا تو یہ ان کو گرفتار کر کے مکہ میں مسجد نبوی میں لے آئے، تو ثمامہ بن آثال کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی ان کے پاس سے گزرتے ہیں، ثمامہ تیرا کیا حال ہے؟ تیرا کیا حال ہے؟ آگے سے وہ گالیاں بکتا ہے، میرا جو بھی حال ہے، ہاں میں سردار آدمی ہوں، اگر تو مجھے قتل کر گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے پیچھے لوگ ہیں جو قتل کا بدلہ لے لیں گے۔ اگلے دن پھر پوچھا تیرا ثمامہ کیا حال ہے؟ اگلے دن پھر اسی کا وہی رویہ ہے۔ لیکن مسجد نبوی کے اندر قرآن کی فضا ہے، قرآن کا نورانی ماحول ہے۔ تیسرے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ سے اس ثمامہ کو آزاد کر دو۔ ثمامہ مسجد نبی سے نکلتا ہے، باہر بستی سے نکل کے ایک تالاب پہ غسل کرتا ہے، وہاں سے فوراً واپس مسجد نبی میں پلٹ آتا ہے۔ اللہ کے نبی سے فرماتا ہے اللہ کے نبی جب آپ کو میں نے دیکھا ہے، جب آپ کا میں نے کلام سنا ہے، دل اسی وقت آپ کا دیوانہ ہو گیا، مجھے ابھی کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو میرے محترم واجب الاحترام بھائیوں اور بزرگوں، یہ قرآن جو ہے یہ ہماری زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی کرتا ہے، خواہ ہمارا گھر کا معاملہ ہے، خواہ ہمارا سیاست کا معاملہ ہے، خواہ ہمارا معاشرتی معاملہ ہے، خواہ ہمارا ججوں کا، عدالتوں کا معاملہ ہے، یہ قرآن کریم گھر کے اندر غلاف میں قید کر کے اوپر جو ہے نا رکھنے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن جو ہے اپنی زندگیوں پہ نافذ کرنے کی کتاب ہے۔ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی وہ جو قرون اولیٰ کے صحابہ کرام تھے، انہوں نے اس قرآن پہ عمل کرنے کی نسبت سے دنیا کے اندر ایک بہت بڑا مقام اور رتبہ حاصل کیا۔ لیکن آج کے دور کا جو مسلمان ہے اس نے اپنی مشاغل، اپنی دلچسپیاں، اپنے آپ کو دنیا کے معاملات میں اتنا مصروف کر رکھا ہے کہ قرآن کو ہم نے اپنے پشے پش ڈال دیا، اور یہ قرآن کل قیامت کے دن اپنے ان لوگوں کے خلاف گواہی دے گا جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ اللہ سے جھگڑا کرے گا قرآن
کہ اللہ تو نے مجھے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، لیکن یہ لوگ تھے کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا رویہ کیا ہے کہ 1 سال بھر گزر گیا، ان کا وقت نکلا کہ میری یہ تلاوت کر لیتے، اور پھر ماہ مقدس کا مہینہ رمضان کا مہینہ آیا، ایک سنہرا تربیت کا مہینہ آیا، اور ان کو موقع ملا کہ یہ حافظ قرآن کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن کو سنتے، قرآن کی تلاوت کرتے، لیکن انہوں نے میری قدر نہیں کی۔ تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے خلاف اللہ کا قرآن، اللہ کی صفت، اس کے خلاف گواہی دے اور وہ بندہ کامیاب ہو جائے؟ تو میرے محترم واجب الاحترام بھائی اور بزرگوں، باتیں آپ بہت زیادہ سنتے رہتے ہیں، علماء سے ہم اکثر سنتے ہیں، مسئلہ صرف ایک ہے جس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کب بدلیں گے؟ ہماری عمریں، ہمارے بزرگوں کی عمریں 60 سال 70 سال 80 سال ہو گئی ہیں، لیکن قرآن کو تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھنا آتا۔ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے الحمدللہ رب العالمین کو صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن کے اندر 2 قسم کی بڑی غلطیاں ہیں، ایک کو لحن جلی کہتے ہیں اور ایک کو لحن خفی کہتے ہیں۔ لحن جلی وہ غلطی ہے کہ جس کے کرنے سے قرآن غلط ہو جاتا ہے، اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ تو ہم کتنا غور کرتے ہیں کہ ہمارا قرآن صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کی ڈگریاں، میرا بیٹا FSC کر رہا ہے، یہ BSc کر رہا ہے، یہ BCom کر رہا ہے، میرا بیٹا فلاں کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، ہم جناب باتیں کر کر کے اور غرور اور تکبر میں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے ہمیں قرآن بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ قرآن کو ہم نے کب پڑھنا ہے؟ زندگی تو مختصر ہے جو گزر جائے گی۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ ہمیں اپنے اوپر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور یہ قرآن عام کتاب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ قرآن ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وقت تھوڑا سا آپ کا زیادہ لے رہا ہوں، اس کے لیے معذرت ہے۔ لیلۃ القدر کی رات میں 1 سال کے 365 دن ہیں، 1 سال کے 365 دن اللہ تعالیٰ نے کسی رات کی قسم یا کسی رات کی اہمیت نہیں بتائی، صرف ایک رات ہے 365 دنوں میں، اور وہ صرف لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اس کی قدر اللہ رب العالمین نے کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اور یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں کہ لوگوں کو سوچ اور فکر اور ادراک ہی نہیں ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے کیا۔ آگے اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں خیر من 1000 شہر، یہ جو لیلۃ القدر 4-5 گھنٹے کی رات ہے، یہ 1000 مہینوں سے افضل ذات ہے، افضل رات ہے۔ اور اگر ہم اس رات کی کیلکولیشن کریں تو 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ میری امت کے لوگوں کی جو اوسط عمریں ہوں گی وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی۔ 70 سال سے اوپر جس بندے کو اللہ تعالیٰ عمر دے گا وہ تو غنیمت ہے اور وہ بونس ہے۔ تو دیکھیں ایک سائیڈ پہ 83 سال اور 4 مہینے کی لگاتار دن رات کی عبادت ہے، اور ادھر اللہ رب العالمین اس ایک رات کی عبادت کا ثواب اس سے بہتر اور افضل بتا رہے ہیں۔ تو ہم کتنے غافل ہیں۔ میں اور آپ سوچیں میری عمر میں، میری زندگی میں کتنی مرتبہ رمضان المبارک آیا، اور میں نے یہ جو 5 طاق راتیں ہیں میں نے کس قدر اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو میرے محترم واجب الاحترام بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقبال رحمہ اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا عمر بھر کی ریاضتوں کا لہو لگتا ہے، آسان نہیں ہے قاری قرآن ہونا۔ یہ جو حافظ قرآن حفاظ ہمیں نظر آتے ہیں نا جی، یہ ایسے نہیں ہیں کہ انہوں نے اردو کی کتاب پڑھی، میتھ کی کتاب پڑھی، فزکس کی کتاب پڑھی اور آگے سامنے آ کے انہوں نے جناب ہمیں وہ سنا دی۔ نہیں، یہ دن اور رات کی محنت ہے، ان کے اساتذہ کی محنت ہے۔ یہ بیچارے اپنی نیند قربان کر کے اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ انہوں نے اتنا آسان، انہوں نے ہمارے جب چھوٹے بچے یا ہم لوگ ہوتے ہیں، ہم اپنے گھر کی خوشیاں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں،
ہم جناب بارش کے ٹھنڈے ماحول کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، گھر کے لذیذ کھانوں کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، رشتہ داریاں شادی بیاہ کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو حفاظ کرام ہیں، یہ جو ہمارے لخت جگر اور گوشے ہوتے ہیں، ہم نے ان کو مسجدوں میں، مدرسوں میں، یہ چٹائیوں پہ پڑھنے کے لیے بھیجا ہوتا ہے۔ یہ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات قربان کر کے اللہ کے کلام کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں۔ ان کی بڑی اللہ رب العالمین نے قدر اور منزلت رکھی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان حفاظ کرام کی صحیح معنوں میں قدر اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے والدین جو ہیں یہ اس سے زیادہ قدر اور فضیلت کے حقدار ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس غیر گزرے دور میں اپنی جوان اور اپنے یعنی کہ بچوں کو اللہ کے کرام کے لیے وقف کیا ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن یہ قرآن ہم لوگوں کو انشاءاللہ دنیا میں بھی اوج ثریا پہ پہنچائے گا، ہمیں ہر معاملے میں ہماری مدد اور معاونت کرے گا، اور انشاءاللہ الرحمن یہ قرآن ہمیں کل جنت الفردوس میں بھی داخلے کا ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کم از کم ہم سال میں ایک دفعہ تو قرآن ضرور ختم کریں۔ اور جن بھائیوں کا اس رمضان المبارک میں قرآن ناظرے کے طور پہ ختم ہو چکا ہے، بڑی مبارک کے مستحق ہیں، جن کا ابھی نہیں ہوا، ابھی ہمارے پاس 4 سے 5 دن ہیں، تو ایک دن میں ہم پلان کریں کہ یہ جو اگلے دن آ رہے ہیں ہم اس میں کم از کم ایک مرتبہ تو قرآن کی تلاوت مکمل کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زندگی کے آخری سال میں 2 دفعہ قرآن کا دور کیا جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ وہ نبی ہیں کہ جن کے معاملات تو اللہ کے سپرد ہیں، وہ تو جنتی ہیں، جن کی وجہ سے جنت کا معاملہ شروع ہونا ہے، حوض کوثر جن کے پاس ہے، لیکن وہ اتنی ریاضت اور عبادت اور قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ ہم ان کے امتی ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم کہاں کے عاشق رسول ہیں؟ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق خود دیکھ لیں۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جس بزرگ بھائی کا ابھی قرآن اس رمضان میں ختم نہیں ہوا، تو اگلے چند دنوں میں اپنے کام کاج کو، کھیتی باڑی بھی کر رہے ہیں، یہ فصل بھی اٹھا رہے ہیں، مصروف لائف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب بندہ اس مشکل وقت میں وقت اللہ کے لیے نکالے گا نا، تو یقیناً وہ وقت بڑا قیمتی ہو جائے گا۔ تو ابھی سب بھائی جو ہے نا بزرگ یہ ارادہ کریں، ہم انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں دن اور رات لگا کر، آج کی رات بھی ہے لیلۃ القدر کی رات، اللہ تعالیٰ اس کو بنا دے ہم پوری رات جاگیں، اللہ سے 84 سال 11 ماہ کا جو 4 ماہ کا جو اجر ہے وہ لیں، اور قرآن کے 5 6 10 پارے پڑھ جائیں۔ کل کوشش کریں، پرسوں کوشش کریں، انشاءاللہ یہ ہمارا قرآن اللہ کے ہاں مکمل صورت میں پہنچے گا، اور میں اللہ سے کامل امید رکھتا ہوں انشاءاللہ الرحمن یہ قرآن کی تلاوت ضرور بھی ضرور ہمیں فائدہ پہنچائے گی۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ خیر و برکت کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔